اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کی آواز تھوڑی سی گونج نہیں رہی ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی یہ کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے حالانکہ اللہ نے وہ بات نہ کہی ہو. تو یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جب کسی ذمہ دار آدمی کی طرف آپ ایسی چیز کی نسبت کرتے ہو جو اس نے نہیں کی ہے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، جرم کہلاتا ہے. پھر جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا اسی حساب سے ظلم بھی بڑھ جائے گا. آپ ایسے ہی کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ کہا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہے گا میں نے تو نہیں کہا، تو بس تھوڑا سا سوری کر لیں بات ختم ہو جائے گی. لیکن جیسے جیسے رتبہ بڑا ہوگا آپ کے جرم کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اور اللہ کے بارے میں انسان کے فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ کبھی غلط بات کہہ نہیں سکتا. اس کے کلام میں نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ پتھر پہ لکیر ہے. تو اب آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر آپ نے بہت سارے احکامات دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو، زنا سے بچو، داڑھی رکھو، عورت پردہ کرے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو. آپ لوگ تراویح پڑھنے آئے مسجد میں، کیوں آئے بھائی؟ نبی کی سنت ہے، نبی نے کیا. تو اتنی زیادہ ٹینشن میں جو مسلمان آئے ہوئے ہیں اور گوروں کی طرح لائف کو انجوائے، آپ تو باہر سے آئے ہیں نا، گوروں کو آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہے، لائف کو اس اسٹائل میں ہم انجوائے نہیں کر رہے. تو اس لیے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نا 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 نا، اس لیے نہیں بھائی. ایک انسان کسی انسان کو فالو نہیں کرتا. ہر انسان کہتا ہے بھائی میں بھی ایک انسان ہوں تو یہ بھی ایک انسان ہے. آپ کا دوست آپ سے کہے کہ یہ پیسے اٹھا کے فلاں کو دے دو، جیب سے پیسے نکالو اپنے 50,000 روپے فلاں کو دے دو. آپ کہیں گے بھائی تجھے اگر ضرورت ہے تو دوستی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، فلاں کو دے دوں کیوں؟ کہ وہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ شاید ایک آدھ دفعہ دے دو، اس کے بعد آپ بولو گے بھائی ہماری تیری دوستی ختم، تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ رہے، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، ڈمکانا کر دو. انسان کو ایسے فالو نہیں کرتا. اور اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. تو کیا انسان کو انسان نے اتنی ویلیو دے دی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں کسی گورنمنٹ کو اس قدر فالو کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی. اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو مینجمنٹ سے متعلق معاملات میں. اگر گورنمنٹ کہے کہ تمام لوگ کل کھانا صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں گے، پہلے تو عوام احتجاج کرے گی بھائی کیوں 4 بجے کیا پرابلم ہے. گورنمنٹ کوئی ریزن بیان کرے گی، بھائی 8 بجے بازار بند ہو جائے گا، ایک مثال ہے. اچھا مجبوری ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں گے 4 بجے، لیکن ویسے ہی کہ صبح اٹھ کے کھاؤ اور سارا دن بھوکے رہو، عوام مانے گی؟
2-4 دفعہ جب ایسے ہوگا تو عوام گورنمنٹ ہی بدل دے گی, بولے گی اس کو باہر نکالو, الٹے الٹے آرڈر دے رہا ہے یہ. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھو مسلمان صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں, اور 1400 سال سے رمضان میں صبح 4 بجے اٹھتے ہیں, مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں. پوری کھانے کی روٹین کروڑوں لوگوں کی صدیوں سے رمضان میں چینج ہو جاتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ایسی شخصیت کے کہنے پر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے آج, کچھ ایسے لگ رہے ہیں, بجھے سے لگ رہے ہیں آپ. بھائی جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا, نہ کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہوئے تھے, ہیں بھائی, پیدا بھی ریگستانوں میں ہوئے, تہذیب سے بالکل دور. یا تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کوئی بہت پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہوتا اور اس کی ایجادات اتنی ہوتی, ہم اس سے ویسے ہی محبت میں پاگل ہو جاتے. ہم کہتے بھائی اس نے کہا یہ کرو تو ہم یہ کرتے, اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے. آج کل کوئی کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہوتا ہے؟ اپنے والدین پر نہیں ہوتے جن کے اتنے احسانات ہیں, تو کسی سائنٹسٹ یا کسی پروفیسر پہ کہاں ہوتے؟ تو دنیا میں کوئی کسی کی اتنی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جتنی اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا ہے, اور اب بھی کیا جا رہا ہے. کم از کم میں تو نہیں کرتا, سیدھی سی بات. میرے ابا مجھے کہتے تھے, بہت سارے کاموں کا کہتے تھے, حالانکہ ابا تھے, وہ یہ کہتے تھے بھائی تو یہ پڑھ لے, یہ کر لے. صحیح کہتے رہتے ہیں نا ابا. جب میں اسکول میں تھا تو ٹلے ولے مارنے کی بہت عادت تھی. ابا کہتے تھے, سب کے ابا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا وقت پہ اسکول چلے جایا کرو. بیٹا جاتا ہے, بہت سے بیٹے جائے گا, اپنی مرضی سے جائے گا ابا کے کہنے پر. پھر پٹتے بھی تھے تو مار کھا لیتے تھے کہ چلو جی. تو کوئی بھی نہیں فالو کرتا کسی کو اتنا زیادہ. پھر ابا کو جو ہم نے فالو کیا بعد میں پورے طریقے سے, وہ بھی ابا کے کہنے پر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. پتہ چلا جی والدین کے یہ حقوق ہیں, ان کی مار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, تو پٹ بھی لیتے تھے یہ کہہ کے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پٹو تو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. تو ماں کے حکام ہے, باپ کے حکام ہے, پورا مسلمان کا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. کسی کا پورا, کسی کا آدھا, کسی کا 25%. تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا رہا ہے, تو یہ آپ کی شخصیت مقصود نہیں ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول, اللہ کا نمائندہ, میں جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو اس سے ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی اب یہ جو بھی حکم دیں گے اس میں 3 چیزیں تو آ گئیں اللہ کے کہنے سے. نمبر 1, آپشنل نہیں ہے اب یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ کوئی آرڈر دے دے کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کرو, نہیں آ رہا ہے تو مت کرو. یہ اختیار کیا ہو گیا؟ ختم. کیونکہ اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا, معاذ اللہ, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بس پڑھنی پڑے گی. اللہ نے کہہ دیا رمضان کے روزے رکھو تو رکھنے. گورنمنٹ اگر کہتی, ابھی دیکھو لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ نے کہا ہے, تو ابھی تک ملک میں مشورے ہی چل رہے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے کہ کیا خیال ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو چل ہی رہے ہیں, بلکہ وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں پھڈے چل رہے ہیں. اور پھر ایک کہہ رہے ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے جلوس کی اجازت دے دی, اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کہ وائرس کیا سنیوں پہ آتا ہے, شیعوں پہ وائرس کا اثر نہیں ہوتا. مسجدیں بند کی ہوئی ہیں 2 مہینے سے, اور ایک جلوس کو اجازت دی جا رہی ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟
تو حکومت کو لوگ کیوں فالو پورا نہیں کرتے؟ حکومت میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، مفاد بھی ہوتے ہیں بھائی، سنیوں کے لیے الگ ہیں اور شیعہ کے ایک مخصوص طبقے کے لیے الگ ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کتنی گالیاں پڑی ہیں گورنمنٹ کو، آپ دیکھو جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے تھے نا، بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی بھر بھر کے برا بلا کہا ہے حکومت کو کہ یہ دیکھو، بلکہ جن علماء نے حکومت کی بھرپور حمایت کی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم کو بھی بدنام کیا ہے۔ وہ مشترکہ اعلامیہ بٹھا بٹھا کے، اور یہ بھی فلاں مکتبہ فکر، فلانا مکتبہ فکر، بٹھا بٹھا کے بحثیں، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تھوڑے سے لوگوں نے جلوس نکالنا تھا، چلو بھائی۔ میں جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہا تھا وہ گورنمنٹ کے کہنے سے پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اب بھی نہیں کر رہا ہوں، لوگ مجھے بھی لتاڑ رہے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے کہنے سے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مجمع نہیں لگنا چاہیے۔ گورنمنٹ تو ویسے بھی، جو وزیر اعظم ہے وہ تو ویسے بھی حمایت نہیں کر رہے نا لاک ڈاؤن کی۔ خیر، علماء بھی ڈاکٹروں کی مشورے کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن چونکہ حکومت نے جمع بھی کیا اور ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی کہ علماء کا مشترکہ اعلامیہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ خیر، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ انسان حکومت کی بات مانتا ہے، اس میں اگر اختیار دیا جائے نا تو وہ بحث کرتا ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یوں ہے، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو آپ کو اس کو فالو ہر قیمت پہ کرنا پڑے گا۔ یار اس کی آواز سیٹ کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی گونج رہی ہے آواز۔ تو پھر تو آپ کو ہر قیمت پہ اسے فالو کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو آپ خود اپنے اوپر خود کو گنہگار سمجھتے ہو، خود اپنے آپ کو سزا بھی دے دیتے ہو۔ نماز میں آپ سے غلطی ہوتی ہے، اس کی سزا ہے سجدہ سہو، تو کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ غلطی کی ہے 2 سجدے اضافی کرو، پینلٹی ہے یہ، کوئی کہتا ہے؟ آپ غلطی خود کرتے ہو، اپنے اوپر گواہی بھی خود ہی قائم، مقدمہ بھی خود ہی کر کے سزا بھی خود ہی دے دیتے ہو اپنے آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں خیریت آج 2 سجدے آپ نے اضافی کر لیے، ایسا ہی ہوتا ہے کیا نا؟ تو غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی بات ایسی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو وہ پتھر پہ لکیر بن گئی۔ تو آج پوری دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں رمضان میں، یا جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اور پیدا کرنے والا خالق جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں انسانوں کی نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے انسانوں کی نیچر میں یہ بات بھی ڈال دی ہے، اپنے بارے میں یہ بات بھی ڈال دی ہے کہ وہ جب اس کو فالو کرو گے تو جتنا اجر وہ دے گا اتنا کوئی اور بدلہ دے نہیں سکتا۔ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے، بہت سے تو سو ہی نہیں رہے رمضان میں، صبح 4 بجے اٹھ کے جو ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ میں، اور پھر سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے، عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ، باپ کے کہنے پر کوئی یہ کرے گا؟ 1 دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، اس کا ابا پورا مہینہ ہو گیا، خیریت، لڑائی جھگڑائی پہ آ جائے گا، گھر سے نکل جائے گا، بابا آپ کے حقوق ہیں مگر اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہے گا؟ جتنے بھی احسانات ہو بولے گا بھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ 1 دن بھوکا رہ گیا، 2 دن ہو گیا، پھر 1 مہینہ، پھر ہر سال اسی مہینے ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، 6 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر زنا سے بچنا، شراب سے بچنا آسان کام ہے۔ USA میں ایک ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ ادھر ملنے کے لیے آئے تھے، 55 سال ان کی عمر ہوگی، 55-60 سال، لیکن تھے بڑے ینگ، وہ ڈائٹ وائٹ ان کی ایسی خاندانی انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اب میں زیادہ بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ تو سمجھ جائیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے رشتہ دار نہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے نا، کہ تو وہ زیادہ نہیں بتاؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا بات سننے میں، بتاؤں گا تو ان کے رشتہ دار کہیں بیان سن کے بولیں آپ ایسے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ جناب
ان کی خوراک تھی انڈے پراٹھے پھوڑنا پھاڑنا، جیسے ہم پاکستانیوں کی خوراک ہوتی ہے، تو وہ گول ہو گئے بالکل. ان کو 50 سال کی عمر میں خیال آیا کہ اتنی گولائی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. گوروں میں رہے نا تو گوروں کو دیکھا بھائی کیسے صحت کا خیال کرتے ہیں، تو ایکسرسائز شروع کی اور بالکل ینگ ہو گئے. ایکسرسائز اور ڈائٹ پہ کنٹرول کیا. پیسہ اللہ نے بے تحاشا دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اتنا پیسہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ اللہ نے مجھے وہاں امریکہ میں پہنچا دیا ہے کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے دائیں بائیں گھومتی ہے، اور وہاں تو زنا کرنا بہت آسان. اور اپنی والی قریب الایکسپائر، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، یعنی واجب الایکسپائر سمجھ لیں آپ. قریب الایکسپائر بھی اب یہ ٹرم گاڑی ہے، علماء تو سمجھیں گے، آپ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. واجب الایکسپائر سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک واجب التعزیر اس پر تعزیر لگانا کیا واجب، اور ایک ہوتا ہے واجب الایکسپائر، یعنی قریب ہے کہ انا للہ ہو جائے. بیچاری عمر زیادہ ہو گئی، بیماریاں 10 قسم کی، اٹریکشن بالکل بھی نہیں ہے، محبت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اس سے، خود بالکل ینگ. کہتے ہیں الحمدللہ آج تک کبھی زنا بولو بھائی نہیں کیا. ایک جوان آدمی اور صحت مند آدمی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہو، ایسے ملک میں رہتا ہو کہ وہاں پکڑا بھی جائے تو کوئی جرم نہیں سمجھا، اور چھپانے کے تو سینکڑوں راستے ہیں، ہر ایک تھوڑی پکڑا جاتا ہے، سینکڑوں راستے ہیں. اور حلال پر بھی، حلال کا بھی بیچارے کا انتظام، یعنی عملی طور پر وہ انتظام بھی نہیں ہے، نام کو ہے بس کہ عملی طور پر وہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، زنا سے دور بھاگ رہا ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی اپنے آپ کو جو 24 گھنٹے اس ماحول میں رہتا ہو اور لڑکیاں خود آفر کرتی ہوں اور بے تحاشا پیسہ ہو، حلال کا انتظام بھی نہیں ہے، بیوی بیچاری بوڑھی ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی اس کو، کیا ہو گیا، اس کے باوجود وہ زنا سے بچ رہا ہے. نہ کوئی بے عزتی کا خوف، بلکہ وہاں تو نہ کرو تو بعض دفعہ بے عزتی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے اس کو یا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور دوسری شادی کرے گا تو پکڑا جائے گا، پٹے گا ٹھیک ہے نا، پٹے گا صحیح طریقے سے، پکڑا جائے گا. کیونکہ میں بیٹھتا ہوں چھپ کے جتنا مرضی کر لو پکڑا جاتا ہے آدمی. تو ایسی صورت میں ایک یو ایس اے کا ایک ایجوکیٹڈ ڈاکٹر، وہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ 1400 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک عربی کو، جن کی قوم بھی الگ، زبان بھی الگ، اور امی، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اور فالو بھی کتنے مشکل حکم میں. انہوں نے بولا تھا 1400 سال پہلے کہ زنا کرنے والے کی سزا جہنم کی آگ ہے. اس آگ کو بھی نہیں دیکھا، اس جہنم کو بھی نہیں دیکھا، اور آج تک کسی کو جلتا ہوا دیکھا بھی نہیں ہے. زنا میں کسی کو نہیں دیکھا کوئی زنا کر کے جلاؤ. بلکہ میڈیکل سائنس جو ان کا شعبہ ہے، وہ میڈیکل سائنس تو بتا رہی ہے مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ برزخ کسی لیبارٹری میں بھی دریافت نہیں ہو سکی آج تک. پھر بھی اور اتنے شدید ترین حکم میں فالو کر رہے ہیں کس کو؟ ایک امی کو. 1400 سال. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اصل میں اس امی کو فالو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس امی کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف، اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے کا ہے. تو چونکہ جب آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس کا ایسا اثر کہ 2000 سال 1500 سال کے بعد بھی لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنا یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے جھوٹ نسبت کر دی تو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے.
تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد اللہ کی طرف آپ نے جو باتیں کی ہیں معاذ اللہ اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر یہ معمولی نوعیت کا جرم بولو بھائی نہیں ہے، اور اگر یہ سچی ہیں تو بھائی جتنا ہم پھر فالو کر رہے ہیں نا یہ بھی کم کر رہے ہیں، ہمیں مکمل اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا اسلام کی بات کی ہے، تو حضرت جعفر ابو سفیان سے انکوائری کے لیے ہرقل نے بلایا بادشاہ نے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے، یعنی ابو سفیان پہنچ گئے تھے نا جو مہاجرین تھے ان کو واپس لینے کے لیے، تو اس نے جو سوالات پوچھے اس میں یہ بھی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 40 سال تمہارے درمیان میں رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم نہیں مانتے اس بات کو، تو کیا زندگی میں اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے 40 سال میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہ عجیب بات ہے کہ 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب بولنے پر آئے تو ایک دم اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو اپنی ہر بات کو کہہ رہے ہیں یہ کس نے کہی ہے؟ اللہ نے، اور میں ان کا نمائندہ ہوں۔ یہ بڑی ذہانت تھی اس بادشاہ کی، غیر مسلم تھا لیکن بہت ذہین تھا واقعی۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا ڈاکو ہے اور کوئی بینک لوٹے بہت بڑا، یعنی کوئی 15-20 لوگوں کو قتل کر دے اور اربوں کربوں روپے لے کے بھاگ جائے، پکڑا جائے، آپ اس سے انکوائری کریں کہ اس سے پہلے کیا 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 ہے، وہ کہے اللہ کی قسم جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھی نہیں بھاگا، پہلی دفعہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو مان لو گے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا، مان لیں گے؟ بھائی ایسا اتنا کانفیڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا، شروع میں مسجد سے چپل چرائی ہوگی، بلکہ بچپن میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے ہوگے، تو لوگوں کو ٹینشن دے کے دیکھا، شروع سے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہوگی کہ یار یہ گھنٹی بجا کے بھاگ رہا ہوں، اگلا بلا وجہ آئے گا، ٹینشن میں آئے گا، تو ضمیر نے ملامت کی ہوگی، اس کے بعد ضمیر ہو گیا ہوگا مردہ، پھر مزہ آنے لگا ہوگا اس میں، گھنٹی بجاؤ بھاگو، گھنٹی بجاؤ بھاگو۔ اس کے بعد پھر مسجد میں کوئی اچھی سی چپل نظر آئی ہوگی، یہ جو ہمارے سابق وہ تھے نا، اب تو میں نام بھی نہیں لیتا کیا تھے، سابق جو وہ تھے جو بہت بڑے وہ تھے، لوگ پھر پتہ چل جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں کہا، تو میں ایک آپشن رکھتا ہوں تاکہ اگر آپشن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور کیس بھی نہ بن سکے سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو سابق بہت بڑے وہ تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ڈاکو بن گئے تھے؟ اب ایک دم یاد آ جائے گا آپ کو، اب ایک دم ذہن میں آ جائے گا نا۔ پہلے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا، جائیدادوں پہ قبضہ کیا، لوگوں کو قتل کیے، ادھر کیا وہ کیا، ہوتے 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 اسٹیل مل پی گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، یہ ایک دم سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی زنا کوئی پہلی دفعہ میں نہیں کر لیتا، جا کے پہلے بدنظری کی عادت پڑتی ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، وہاں سے ظرف پیدا ہوتے ہوتے حیا کی چادر پھر انسان بالآخر اتار دیتا ہے، ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ۔ انسان کے ضمیر میں اللہ نے جو ہے نا اس کو روکنے کی قوت رکھی ہے، بریکیں لگتی ہیں، ملامت کرتا ہے ضمیر، نہیں غلط ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ چپل چرانا سیکھی کہ اچھی چپل رگ رہی ہے، پھر چپل سے دیکھا کہ پکڑے گئے، ایک دانت تھپڑ لگا تو ملامت کی، لیکن کسی پر اثر ہو گیا، کسی پر اثر نہیں ہوا، پھر ہوتے 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 پھر بینکوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، پھر ایسے بندے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دم نہیں ہو جاتا، تو جو بھی جھوٹ بولے، کوئی بہت بڑا جھوٹ بولے تو اس نے شروع سے بولتا آ رہا ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام دشمن تھے، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ اس کے خیال میں۔ تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی سچ بولا ہو۔ اور دیکھیں آج ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں پاتے، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے
تو وہ لوگ تو بچپن سے باپ دادا کو جانتے آئے تھے، ان کے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے، تو یہ ہوتے 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 وہ ایک بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اس بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ شوق انہی کو ہوتا ہے جو باپ دادا سے، بھائی سیاستدان بننے کا اکثر انہی کو ہوتا ہے جن کے باپ دادا میں کوئی سیاستدان ہو، یا ویسے کوئی بڑی سیلیبریٹی ہو، لوگوں میں شہرت ہو، تو وہ کہتے ہیں چلو اب یہاں سے ادھر آ جاؤ. نہ کوئی شہرت ہو الگ سے، نہ کوئی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو، اور اچانک خیال ہو جائے، تو یہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے، وہ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آج تک کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور ابو سفیان کہتے ہیں میں سچ کیوں بول رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، اتنی کلیئر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نا تو یہ بعد میں جا کے کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ سے انسان کو بائی نیچر نفرت ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بری بری قومیں بھی ہیں نا، وہ جھوٹ سرعام نہیں بولتے، کیونکہ انسان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، بھائی اس کا کیا پتہ کب کیا بول دے. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ ابو سفیان کیا کر رہا ہے، سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو میں وہاں جھوٹ بول دیتا، مجبور ہو کے سچ بولتا رہا میں. تو اس میں ایک ایک بات کا وہ جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا معاہدوں کی پابندی، کہا ہاں آج تک کبھی معاہدہ توڑا نہیں ہے، لیکن ایک چیز مل گئی، کہا کہ ابھی بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن اظلم ممن افترى ممن كذب على اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو کس پر جھوٹ بولے؟ اللہ پر. تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر سچے نہیں ہیں تو پھر اس قابل نہیں ہے کہ ایک چیز میں بھی ان کو فالو کیا جائے، اور اگر سچے ہیں تو بھائی جتنا ہم فالو کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں، ہمیں مکمل فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی کوئی بات اپنی نہیں ہے، وہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اور آپ دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور زیادہ مہر لگا دی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے آپ نے جو آرڈرز دیے اور یہ کہا کہ یہ کس کے آرڈر ہیں؟ اللہ کے. نمبر 2 آپ نے کہا میرے بعد کوئی اور سفیر نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ ابھی آرڈر قیامت تک کے لیے محفوظ ہوں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کا بظاہر کوئی انتظام نہیں تھا. تو دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی شخصیت ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے آرڈر آج تک محفوظ ہوں، آج تک محفوظ. جو قرآن وہ لے کر آئے جس میں بہت سارے آرڈرز ہیں، کہا یہ اللہ کی کتاب، وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود. یہ خود اس کی دلیل ہے بھائی، یہ خدا کی طرف سے انتظام ہوا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. جس زبان میں انہوں نے آرڈرز دیے تو نبی کے آرڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس زبان کو آج تک اسی طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی آ جائیں اور لوگوں سے بات چیت کریں، اپنا پیغام دیں، تو کروڑوں انسانوں کو آپ کا پیغام سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر وہ بات چیت کریں نا اپنی زبان میں جو ان کی مدر لینگویج تھی، اس میں اگر بات کرتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی اور زبان کا کوئی شخص اس دور کا آ کے اپنی بات کرے، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے وہ. کوئی ایک زبان بھی اس زمانے کی اب تک اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اور 20 ملکوں کی زبان ہے عربی، 20 ملکوں کی قومی زبان عربی ہے. قومی زبان، سرکاری زبان عربی ہے، مدر لینگویج عربی ہے. جن میں غیر مسلم بھی ہیں، بہت سے غیر مسلموں کی مدر لینگویج کیا ہے؟ عربی ہے. مصر میں، سوڈان میں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ عربی بولتے ہیں، مدر لینگویج عربی ہے. اتنی بڑی زبان اللہ نے اس کو بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کوئی ریسرچ کرو اور وہ قیامت تک محفوظ رہے
تو آپ وہ ریسرچ عربی زبان میں لکھو یا اس کا ترجمہ عربی میں کروا لو. یہ انگریز کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا وجہ اس کی یہ کہ دنیا کی ہر زبان چینج ہو رہی ہے سوائے عربک کے. اس نے کہا کہ 800 سال پرانی 900 سال پرانی عربی کتابیں آج بھی اسی طرح سمجھی جا رہی ہیں, اسی طرح پڑھی جا رہی ہیں, لیکن 200 سال پرانی انگلش آج سمجھ میں, بولو نا بھائی, نہیں. آپ 200 سال پرانی انگلش اٹھا کے دیں گے, نہیں آئے گی سمجھ میں. اور آج جو انگلش میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ 200 سال کے بعد کسی کے پلے نہیں پڑیں گی. یہ کیا ہے؟ انگلش بھی چینج ہو رہی ہے بہت اسپیڈ سے. ہر یہ زبان کو چینج ہونے سے روکنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ اتنی بڑی عوام کو آپ روک دو کہ بس یہ لفظ اس طرح استعمال کرنا ہے, کسی اور طریقے سے استعمال نہیں کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. لوگ خود بخود چینج کرتے ہیں زبان کو, نہیں روک سکتے آپ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.